السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ حالیہ دنوں میں مسلم تحریکوں کے اندر جو سب سے زیادہ بڑے تنازعات پیدا ہوئے ہیں ان میں مولانا طارق جمیل کا تبلیغی جماعت کے اندر مرکزی نظم کے ساتھ ایک جھگڑا ہے۔ یہ جھگڑا کن حالات میں پیدا ہوا، واقعتاً یہ تنازع اپنی اصل میں کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس تنازع کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں، کہاں کہاں تک مرتب ہو سکتے ہیں، یہ سارے وہ سوالات ہیں جس کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ قوت کے ایک ایمبڈ میں حرکت کرتا ہے۔ قوت کے محور میں ہمارا جو معاشرہ حرکت کرتا ہے اس میں سوالات موجود رہتے ہیں کہ طاقت کے مراکز کہاں کہاں کس طرح کس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہماری معاشرت، ہماری سیاست اور ہماری ثقافتی نہیں بلکہ ہماری مذہبی روایت پر بھی طاقت کا ایک غلبہ ہے۔ ہماری مذہبی روایت سے وابستہ جتنی بھی جماعتیں ہیں جو اس کی نمائندگی کرتے ہیں، ان جماعتوں کے ساتھ ایک مسئلہ رہا ہے کہ قوت کے مراکز کے ساتھ وہ اپنے روابط کیسے رکھیں، اس کی نوعیت کیا ہو۔ یہ ایک بڑی بحث ہے اور اس کا ہم جائزہ تب لیں گے جب ہم مولانا طارق جمیل کے تنازع کی اصل پر گفتگو کریں گے۔ عام طور پر اسے مانسہرہ کے ایک اجتماع کے ساتھ جو مسائل پیدا ہوئے ان کے خطاب کے حوالے سے یا ان کے بیان کے حوالے سے، جیسا کہ تبلیغی جماعت کی اصطلاح میں رائج ہے، جو اس حوالے سے ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی، اس سے وابستہ اسے ایک تنازع سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن جو لوگ تبلیغی جماعت کے درون خانہ معاملات سے واقف ہیں انہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ تنازع دراصل مانسہرہ کے اجتماع میں ہونے والے بیان کے حوالے سے نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل ایک اندرونی کشاکش کے شکار ہے تبلیغی جماعت کے اندر، اور تبلیغی جماعت کے اندر جو اندرونی کشاکش ہے اس کی نوعیت بہت گہری ہے، اور جیسا کہ مولانا طارق جمیل کی گفتگو میں کچھ پرانے تنازعات کا ذکر بھی ہے، وہ سارے کے سارے تنازعات جس کا وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ واقعتاً ایک تاریخ ہے ان تنازعات کی، اور ان تنازعات سے وابستہ جو معاملات ہیں وہ بھی ہمارے ہاں اثر انداز ہونے والی جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ اپنے روابط کے حوالے سے ایک تاریخی پس منظر رکھتے ہیں۔ میں اس کا ذکر کروں گا، لیکن پہلے میں تبلیغی جماعت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اس تنازع کو ہم دراصل تبلیغی جماعت کی جو تاریخ ہے اس میں جو مختلف تنازعات پیدا ہوئے ہیں اس سے الگ کیوں رکھتے ہیں اور اسے کیوں ایک الگ تنازع سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ایک جائزہ ہم لے سکیں گے، ایک تقابل پیدا کر سکیں گے۔ تبلیغی جماعت آپ اچھی طرح جانتے ہیں 1926 میں اس تحریک کی داغ بین مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی تھی۔ مولانا الیاس نے یہ جو تحریک کی نیو اٹھائی تھی وہ ایک ہندوستان کی قوم ہے میوات، وہاں پر اٹھائی تھی۔ میواتی قوم کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ایک بہت ہی پست قوم تھی، ذہنی طور پر بھی اور باقی معاملات کے حوالے سے بھی، چنانچہ جو وہاں کا ایک پسماندگی کا پس منظر تھا، وہاں مولانا الیاس نے اس تحریک کی نیو اٹھائی، اس کی بنیاد رکھی۔ ابتدا سے ہی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس تبلیغی جماعت کی قبولیت اور تائید کے لیے مسائل درپیش تھے۔ یہ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت پر جو اعتراضات ہیں وہ آج ہیں، تبلیغی جماعت کو ابتدا سے ہی مختلف تنازعات کا سامنا رہا، یہاں تک کہ جو تبلیغی جماعت ہے جو فقہ حنفی کے پس منظر میں دیوبندی نقطۂ نظر کی حامل جماعت ہے، اس کے اپنے جو اکابر علماء کرام ہیں وہاں سے بھی اس کے لیے تائید کا ایک مسئلہ رہا۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ خود حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب سے اس کی تائید لینا تبلیغی جماعت کو بہت دشوار محسوس ہوا، اور ایک طویل عرصے کے بعد حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کام کو اپنی تائید دی تھی۔ تو تبلیغی جماعت کے ساتھ یہ مسئلہ شروع سے ہی رہا ہے، لیکن تبلیغی جماعت کی اپنی تاریخ میں یعنی بیرونی طور پر اس کو جو تائید ملنی تھی علماء کرام کی، اکابر علماء کرام کی، وہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن خود تبلیغی جماعت کے اندر جو اختلافات کا پس منظر ہے، جو تنازعات کا پس منظر ہے، وہ بالکل ابتدا کا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جولائی 1944 میں ہوا،
1926 میں اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یوں مولانا الیاس کا جو دور امارت ہے تبلیغ جماعت کا وہ 18 سال ہے، 58-59 سال کی ان کی عمر تھی۔ ان کے بعد جو دوسرے امیر بنائے گئے وہ مولانا یوسف کاندھلوی ان کے صاحبزادے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ کہ مولانا یوسف کاندھلوی صاحب کو جب دوسرا امیر بنایا گیا اس وقت تک وہ تبلیغ جماعت کے حوالے سے شرح صدر نہ رکھتے تھے، ان کا تبلیغ جماعت سے اختلاف تھا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل برعکس وہ ایک انتہائی منطقی قسم کے انسان تھے اور انتہائی مسحور کن گفتگو کیا کرتے تھے۔ مولانا الیاس کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ وہ کوئی بہت اچھے خطیب نہ تھے، ان کی زبان میں لکنت تھی اور وہ کوئی بہت وجیح آدمی بھی نہ تھے، ان کا چہرہ جو ہے وہ چیچک رو تھا اور کوئی بہت زیادہ ان کی کوئی تحریر میں بھی ایسی کشش نہ تھی کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو سکتے۔ ان کی اگر آپ مختلف تحریریں دیکھیں جو مختلف خطوط کی شکل میں ہے اور کچھ اور بھی تحریریں آپ کو مل جاتی ہے تو اس میں ایک کسباتی زبان ہے، آوے جاوے والی زبان ہے۔ تو اگر ایک آدمی کی تحریر بھی اچھی نہ ہو، پرکشش نہ ہو اور وہ کوئی بہت زیادہ وجیح بھی نہ ہو، جس کا بہت اثر ہوتا ہے دیہاتی معاشرے میں ایک وجیح شخصیت کا۔ حالیہ دنوں میں آپ جانتے ہی ہیں کہ عمران خان کی شخصیت کے حوالے سے جو مختلف مباحث ہوتے ہیں ان میں ان کی وجاہت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، ایک شخصیت کیسی ہے، وہ دکھتی کیسے ہے، وہ نظر کیسے آتی ہے اور وہ بہت اچھی گفتگو بھی نہ کر سکتے ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مولانا الیاس نے پوری دنیا میں یہ تحریک برپا کر دی یا ان کی برپا کی ہوئی تحریک پوری دنیا تک پہنچی؟ وہ کیا وجوہات تھی کہ مولانا الیاس کی اس تحریک نے کسی بھی مذہب پر کام کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ وسعت اختیار کی؟ یعنی آج بھی اس دنیا میں کسی بھی مذہب کے حوالے سے کوئی سب سے زیادہ تحرک ہے، کوئی چلت پھرت ہے تو وہ اسی تحریک کی ہے، جہاں ہر لمحے کوئی نہ کوئی جماعت یا کوئی نہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دین کا ابلاغ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کامیابی انہوں نے حاصل کی، اگر آپ مولانا الیاس کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بالکل مختلف قسم کا معاملہ تھا جو روایتی قسم کا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی کسی تحریک کی کامیابی کا جو ایک روایتی سانچہ اور ڈھانچہ ہوتا ہے، جو اس کے روایتی پہچان ہوتی ہے یا جو اس کی روایتی تشخص کے آلے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی اس تحریک سے وابستہ نہیں تھے۔ میں نے ان کی زندگی کا جب گہرائی سے مطالعہ کیا تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ ملا۔ میں ضمناً اس کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ تحریک کیسے کامیاب ہوئی۔ یہ اپنے گھر میں ٹہل رہے تھے اور ان کی اہلیہ نے کہا کہ آخر وہ کون سی فکر ہے کہ جو آپ کو کھائے جاتی ہے اور آپ کو نیند نہیں آتی، اب گھر پر ہوتے ہیں تو سو نہیں پاتے ہیں۔ تو مولانا الیاس نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو فکر مجھے کھائے جاتی ہے اگر وہ تمہارے قلب میں منتقل ہو جائے تو اس گھر میں جاگنے والے لوگ دو ہو جائیں گے۔ یہ وہ فکر تھی، یہ وہ کڑھن تھی، یہ وہ ریاضت تھی، یہ وہ مشق تھی جو ہمیں مولانا الیاس کی زندگی میں ملتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی شخصی وجہات نہ ہونے کے باوجود، ان کی تحریر میں کوئی تاثیر نہ ہونے کے باوجود اور ان کی پاس تقریر کی خوبی نہ ہونے کے باوجود وہ دنیا کی ایک کامیاب تحریک برپا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے صاحبزادے میں اس کے بالکل برعکس بہت زیادہ کوالٹیز تھی، بہت زیادہ صلاحیتیں تھیں اور مولانا الیاس یہ چاہتے تھے کہ ان کے صاحبزادے اس کام کو، اس کی نوعیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو۔ ان کے انتقال تک یہ صورتحال نہیں تھی، چنانچہ جو پہلا تنازع سامنے آیا وہ مولانا الیاس کے انتقال کے بعد ہوا، جب دوسرے امیر کے طور پر مولانا یوسف صاحب کا انتخاب ہوا۔ جیسے ہی مولانا الیاس کا انتقال ہوا، اچانک مولانا یوسف صاحب اس تحریک کی طرف متوجہ ہوئے اور چونکہ وہ بہت زیادہ سحر البیان تھے، ایک سحر طاری کر دیتے تھے، جادو جگاتے تھے، تو مولانا یوسف جو ہے وہ جب اس تحریک سے وابستہ ہوئے تو اس کے اثرات بھی بہت گہرے تھے۔ آج جو آپ تبلیغی جماعت میں ترتیب دیکھتے ہیں 1 چلے کی، 3 چلے کی، یعنی 40 دن اور 4 مہینے کی، اور دیگر جو ترتیبیں دیکھتے ہیں وہ مولانا یوسف صاحب کی ہی قائم کرتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب دوسرے امیر منتخب ہوئے تو ایک بڑا تنازع پیدا ہوا، اور وہ یوں کہ چونکہ مولانا یوسف تو اس کام سے اختلاف رکھتے تھے اور وہ قائل ہوئے اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد،
اگرچہ ان کے والد کی خواہش تھی کہ وہ اس کام کو سنبھالیں، مگر وہ چونکہ اس سے وابستہ نہ تھے، تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس تحریک کے جو دوسرے امیر ہوں گے وہ مولانا احتشام الحسن صاحب ہوں گے۔ مولانا احتشام الحسن صاحب سے تبلیغ جماعت کے اب نئے لوگ تو شاید واقف نہ ہوں، لیکن بھارت میں علماء اکرام کے حلقوں میں وہ بہت معروف ہے۔ آج بھی آپ جو فضائل اعمال دیکھتے ہیں اس کے آخر میں ایک کتابچہ ضرور لگا ہوتا ہے، وہ آپ اگر دیکھیں، مسلمانوں کی موجودہ پستی اور اس کا علاج، وہ مولانا احتشام الحسن کا لکھا ہوا ہے، اور یہی وہ صاحب تھے جن کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ دوسرے امیر ہوں گے۔ مگر جب مولانا یوسف صاحب کا انتخاب ہوا اور ان کا نام طے ہوا تو مولانا احتشام الحسن صاحب نے خود کو اس تحریک سے علیحدہ کر لیا، وہ الوف ہو گئے، وہ اس سے بالکل دور ہو گئے۔ اگرچہ تبلیغ جماعت کے ساتھ ان کا ایک تعلق واسطہ رہا، لیکن یہ بہت کڑا وقت تھا اس تحریک کے لیے کہ جس میں مولانا احتشام الحسن ہر آدمی اور تبلیغ جماعت کے اندرونی نظم میں ہر شخص کے تصور میں یہ تھا کہ یہ دوسرے امیر ہوں گے، اور وہ علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ ایک تنازع تھا جو بالکل ابتدا میں تبلیغ جماعت میں پیش آیا، اور تبلیغ جماعت نے اس کا سامنا کیا۔ مولانا الیاس کا تو دور امارت 18 سال کا تھا، لیکن ان کے صاحبزادے مولانا یوسف کاندھلوی صاحب کا دور جو امارت کا تھا وہ 21 سال پر محیط رہا۔ 2 اپریل 1965 کو ان کا انتقال ہوا۔ وہ بھارت سے پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے تبلیغ جماعت کے اجتماع میں شرکت کے لیے۔ غالباً جمعہ کا دن تھا جب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ہاسپٹل جاتے ہوئے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بھارتی حکومت نے ان کے لیے خصوصی طیارہ بھیجا تھا ان کا تابوت بھارت لے جانے کے لیے۔ یہ میں جب مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے گفتگو کروں گا تو یہ بتاؤں گا کہ تبلیغ جماعت پر اثر رکھنے کے لیے بھارت کے اندر بھی حکومتی سطح پر ایک کوشش تھی، اور یہ کوشش پاکستان کے اندر بھی رہی ہے تبلیغ جماعت اور رائیول پر ایک طرح سے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے۔ تبلیغ جماعت کے تیسرے امیر مولانا انعام الحسن کاندھلوی صاحب کا جو دور امارت ہے وہ سب سے زیادہ دور امارت کہا جا سکتا ہے۔ یہ 31 سال پر محیط تھا۔ ان کی عمر 77 برس تھی۔ ان کا انتقال جو ہوا وہ 10 جون 1995 کو ہوا۔ تب تک یہ تیسرے امیر کے طور پر تبلیغ جماعت میں اپنی خدمات دیتے رہے۔ مولانا انعام الحسن کاندھلوی صاحب ایک فطری انتخاب تھے، اور ان کے انتخاب پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے۔ ان کا جو نکاح تھا وہ مولانا زکریہ کاندھلوی صاحب جنہوں نے تبلیغ نصاب لکھی ہے اور جن کی فضائل اعمال کتاب ہے، ان کی دوسری صاحبزادی سے ہوا تھا۔ پہلی صاحبزادی تو ظاہر ہے ان کا نکاح مولانا یوسف کاندھلوی صاحب سے ہوا تھا۔ تو ان کی جو 2 بیٹیاں تھیں مولانا زکریہ کاندھلوی صاحب کی، ان میں بڑی بیٹی کا نکاح مولانا یوسف کاندھلوی سے ہوا تھا، مولانا الیاس کے صاحبزادے سے، اور جو دوسرا نکاح تھا وہ ان کے بھانجے یعنی مولانا انعام الحسن کاندھلوی صاحب سے ہوا تھا۔ اور مولانا انعام الحسن صاحب نے انتقال سے پہلے تبلیغی جماعت کے اندر ایک شورائی نظام متعارف کرایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 10 لوگوں پر مشتمل ایک شورا قائم کر کے یہ کہا تھا کہ یہ اب تبلیغی جماعت کے نظم کو چلائے گی۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ انڈیا کی تناظر میں کر رہا ہوں، کیونکہ تبلیغی جماعت کا جو نیوکلیس ہے وہ انڈیا کا ہے، بستی نظام الدین میں یہ مرکز ہے، اور جو ان کی مین مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، وہ بنگلہ مسجد کہلاتی ہے، بنگلہ والی مسجد۔ تو بہرحال یہ نظم وہیں سے چلتا ہے۔ پھر تبلیغی جماعت کے جو بڑے اسٹرکچرز ہیں، بڑے جو چونکہ ایک عالمگیر تحریک ہے تو جو 2 دوسرے بڑے مراکز ہیں وہ بنگلہ دیش میں ہے اور ایک پاکستان میں۔ بنگلہ دیش کی جماعت بہت زیادہ تبلیغی جماعت کی انڈیا کی شاخ کے بعد، انڈیا کے مرکز کے بعد جو بنگلہ دیش کی جماعت ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور پھر تیسرا بڑا مرکز پاکستان ہے جہاں تبلیغی جماعت کا مرکزی مرکز رائیونڈ میں ہے۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب نے یہ ترتیب بنا دی تھی کہ 10 لوگوں کی شورا جو ہے وہ بنیادی طور پر فیصلہ کرے گی۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پھر تبلیغی جماعت کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ اہل میوات یعنی میواتی جو بنیادی طور پر اس تحریک کے اولین لوگ ہیں
اور مذہبی اصطلاح میں اگر آپ کہیں تو سابقون الاولون ہیں، اور وہی تبلیغ جماعت کے امیر کو حضرت جی کہتے رہے اور انہوں نے ہی امیر تبلیغ جماعت جو پوری دنیا کے لیے ہیں ان کے لیے حضرت جی کی اصطلاح دی، اور وہی لوگ یہ چاہتے رہے کہ تبلیغ جماعت کا جو نظم ہے وہ مولانا الیاس کے خاندان میں رہے۔ تو ان کا جو انتخاب تھا یا ان کی نظر جس شخصیت کی طرف جاتی تھی وہ کوئی اور تھی۔ مولانا انعام الاسد صاحب نے 10 لوگوں پر مشتمل ایک شورا بنا دی، لیکن یہ وہ موقع تھا کہ جب بہت سارے اختلافات پیدا ہوئے تبلیغ جماعت میں۔ تبلیغ جماعت کے وہ جو 10 لوگوں کی شورا تھی ان میں سے 9 لوگ یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے۔ اب اس شورا کا عملاً وجود نہیں ہے، البتہ جو شورائی نظام قائم کیا گیا تھا وہ تبلیغ جماعت میں اب بھی ایگزسٹ کرتا ہے، مگر ایک چوتھے امیر کے طور پر مولانا سعد کاندھلوی کا نام لیا جاتا ہے۔ یوں تبلیغ جماعت متوازی طور پر 2 انتظامات میں تقسیم ہو گئی۔ ایک مولانا سعد کاندھلوی صاحب تھے جو امیر جماعت کہلاتے تھے، جبکہ دوسری طرف تبلیغ جماعت کے اندر ایک شورا کا تصور راسخ ہوا۔ اس سے قبل جو تبلیغ جماعت تھی وہ ایک امیر کے ماتحت رہتی تھی اور اس میں مشورے کو اہمیت دی جاتی تھی، وہ ایک مشورہ کرتے تھے۔ مشورے کے جو لوگ ہیں آپ ان کو شورا کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں، ایک مرکزی نظم ہوتا تھا، مگر امیر جو ہے وہ ان کی مرکزی شخصیت ہوتی تھی۔ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم ہے اس میں امیر کو ایک مرکزی اہمیت حاصل ہے، مگر یہاں یہ اختلاف پیدا ہوا اور مولانا سعد کاندھلوی کے حوالے سے اور بھی بہت سارے اختلافات پیدا ہوئے۔ مولانا سعد کاندھلوی کے جو دادا ہے وہ مولانا یوسف کاندھلوی صاحب تھے۔ مولانا سعد کاندھلوی صاحب جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے چوتھے امیر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، لیکن مرکزی تبلیغی جماعت میں مولانا سعد کاندھلوی صاحب کو اس طرح نہیں پہچانا جاتا جس طرح کے باہر ایک تاثر ہے۔ تبلیغ جماعت کے اندر مولانا سعد کاندھلوی کے حوالے سے ایک اختلاف موجود ہے اور یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ مولانا سعد کاندھلوی صاحب کے حوالے سے کچھ مذہبی تعبیرات کا بھی مسئلہ پیدا ہوا اور بنگلہ دیش کی جماعت نے ان کی فکر کے حوالے سے دارالعلوم دیوبند کو ایک خط بھی لکھا اور ان کے بارے میں ایک مذہبی رائے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی کہ دین کی جو تعبیرات یہ صاحب رکھتے ہیں کیا یہ موضوع ہیں یا نہیں ہیں۔ اس حوالے سے ایک جواب بھی آیا۔ پھر مولانا سعد کاندھلوی صاحب نے ایک خط لکھا دارالعلوم دیوبند کو اور ایک جماعت بھی ان کی طرف روانہ کی اور ان کو ان کا موقف پیش کیا گیا، مگر پہلے مرحلے میں یہ تسلی وہاں نہیں ہو سکی، پھر دوسرے مرحلے میں تیسرے مرحلے میں یہ تسلی ہوئی۔ بہرحال وہ جو رائے تھی وہ رائے اب دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے، وہ لنک ختم کر دیا گیا ہے، مگر اس سے متعلق جو تحریر ہے وہ اب بھی مختلف جگہوں پر موجود ہے، اگرچہ اس پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری جعلی تحریریں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر مولانا سعد کاندھلوی صاحب جو گفتگو کرتے رہے ہیں وہ گفتگو موجود ہے اور محفوظ بھی ہے۔ بہرحال بنگلہ دیش کی جو جماعت ہے تبلیغ کی وہ مولانا سعد کاندھلوی کے حوالے سے بہت شدید تحفظات رکھتی ہے اور ان کا ذکر پاکستان میں بھی بہت کم کیا جاتا ہے، مگر مولانا سعد کاندھلوی صاحب اپنا ایک نظم چلا رہے ہیں اور تبلیغ جماعت میں متحرک ہے۔ تبلیغ جماعت کا دامن کافی وسیع ہے اور اس طرح کے اختلافات کو وہ ایک ہی نظم میں رہتے ہوئے گوارا بھی کر لیتے ہیں اور برداشت بھی کر لیتے ہیں اور چلا بھی لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح کے اختلافات گوارا کر لیتے ہیں تو مولانا طارق جمیل کا پاکستان میں راستہ کیوں روکا گیا اور ان کے حوالے سے جو قدم اٹھایا گیا وہ تبلیغ جماعت کے اختلافات کی تاریخ میں بے نظیر یا بے مثال کیوں ہے؟ یعنی ایسا تو ہوا ہے کہ تبلیغ جماعت کے کچھ لوگوں کے حوالے سے مرکزی نظم نے ناپسندیدگی ظاہر کی ہو۔ جب میں مولانا طارق جمیل پر الگ سے گفتگو کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی میں جو تبلیغ جماعت کے مختلف عمرہ رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کنٹروورسیز رہی ہے، اور میں یہ بتاؤں گا کہ رائے بند کے اندر کتنے اختلافات مختلف ادوار میں ہوتے رہے ہیں اور ان اختلافات کو کیسے نمٹایا اور سلٹایا گیا، اور وہ رویہ یا وہ طریقہ کار مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کیوں اختیار نہیں کیا گیا۔ یہ سب دراصل تبلیغ جماعت پر کیا
کوئی ایسی مہم گیری کی علامتیں ہیں کہ جسے ہم پاکستان کے دیگر حوالوں سے طاقت کے کھیل کا حصہ سمجھتے ہیں؟ کیا واقعتاً تبلیغی جماعت کے اندر طاقت کا یہ کھیل در آیا ہے؟ مانسہرہ کے اجتماع میں جو کچھ ہوا وہ سنجیدہ بحث کا تقاضا کرتا ہے. یہ کوئی روایتی قسم کی سوشل میڈیا کی بحث نہیں ہے، یہ ہمارے مسلم تاریخی شعور کا عکاس ہے، اور مختلف ادوار میں جو اختلافات اور تنازعات کی تاریخ مسلم تحریکوں میں ابھرتی رہی ہے اس کا ایک کلاسیکل واقعہ ہے. اس کے مختلف پہلوؤں کو مختلف حوالوں سے میں زیر بحث لاؤں گا اگلے ویلاگ میں. آج کے لیے یہی کچھ. محمد طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.